بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ گوٹ فارمنگ بزنس میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ آج ہم اس پہ تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ جو میرے بھائی گوٹ فارمنگ بزنس میں آنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی رہنمائی ہے۔ میں 7 پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کامیابی کے گوٹ فارمنگ بزنس میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ جو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ گوٹ فارمنگ ایک بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، ایک لازوال کاروبار ہے۔ اگر اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو کافی انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بکریاں پالی ہیں، لیکن اس میں کامیابی کے چند اصول ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جن دوستوں نے گھر کے لیے 1-2 جانور خریدنے، وہ تو بے شک خرید کر اپنا رکھیں، دودھ ان سے حاصل کریں اور پروفٹ لیں، دودھ گھر میں استعمال کریں، یا سیل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ لیکن جو دوست کمرشل لیول پہ یا زیادہ کاروبار کے لیے ایز اے بزنس یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چند اصول ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ان پہ اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ملے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے دوستو کہ اگر آپ اس کام کا تجربہ نہیں رکھتے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، جلد بازی نہیں کرنا۔ سال 6 مہینے کسی سے یہ کام سیکھیں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اس کے متعلق۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کافی پیجز ہیں، کسی سے بھی آپ رابطہ کر لیں، کسی فارمر سے رابطہ کر لیں، اور یہ کم از کم 6 ماہ سے 1 سال تک اس کاروبار کو آپ اسٹڈی ضرور کریں۔ نمبر 2 پہ آ جائے گا کہ جب آپ جانور خریدیں گے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے علاقہ کے حساب سے آپ جانوروں کی، بکریوں کی خریداری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے علاقہ جو منڈیاں لگتی ہیں علاقے میں، ان میں جانوروں کی جو قیمت ہے وہ 40 سے 50 ہزار تک جانور ان کی خرید و فروخت ہو، اور آپ جانور مہنگے خرید لیں، اچھی نسل کے خرید لیں، پھر آپ کو جب آپ سیل کرنا پڑے گا تب آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ تھرڈ پہ ہے کہ آپ تھوڑے جانوروں سے سٹارٹ لیں۔ اگر آپ نے 100 جانوروں سے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فرسٹ پہ آپ 20 سے 30 جانور صرف خریدیں، 3-4 ماہ 5 ماہ ان کو رکھیں، آپ کو خود بخود ہر چیز کی سمجھ آتی جائے گی۔ ان کا جو ہے جو بھی مسائل، خوراک کی ضروریات، میڈیسن، سب کچھ آپ کو خود بخود جب آپ رکھیں گے پریکٹیکل۔ ایک ڈاکٹر پڑھتا ہے نا تو وہ 12 سے 15 سال لگا دیتا ہے اسٹڈی پہ، لیکن پھر اس کو فیلڈ میں جو ہے پریکٹیکل جب وہ کرتا ہے تو تبھی جا کے وہ ایک مکمل ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طریقے دوستو جب آپ اپنے جانور خود رکھیں گے فارم پہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ بقیہ آپ بے شک دوسروں سے جتنا مرضی پوچھتے رہیں تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی، وہ آپ نہیں سیکھ سکتے جو آپ خود اپنے جانور رکھ کر سیکھیں گے۔ نمبر 4 پہ آ جائے گا درمیانی قیمت کے، کم قیمت کے جانور آپ پہلے خریدیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ قیمتی جانوروں کی طرف آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی دفعہ ہی آپ اچھی قیمت والے، اچھی نسل والے جانور خرید لیں اور پھر خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے کسی مسٹیک کی وجہ سے۔ تو پہلے درمیانی قیمت کے، کم قیمت والے جانور عام خریدیں، تھوڑی تعداد میں خرید لیں۔ 5-6 ماہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بے شک جیسا آپ کا دل چاہے ویسا آپ کریں۔ نمبر 5 پہ دوستوں کہ جب آپ جانور اپنی خرید لیں، فارم پہ آ جائیں جانور، ان کا جو ہے آپ نے خوراک کی ضروریات وہ پوری کرنی ہے۔ اور خوراک کے متعلق میں آپ کو ایک خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ نہ تو آپ اتنی قیمتی اور اتنی زیادہ اور اتنی مہنگی خوراک ان کو ڈالیں، ونڈے اور مطلب دانے وغیرہ اتنے زیادہ مقدار میں ڈالیں کہ پھر ان کا جو ہے اخراجات بڑھ جائیں اور پرافٹ کم ہو جائے۔ درمیانی خوراک ان کو ڈالیں، نہ کوئی اتنی زیادہ ہیوی قسم کی خوراک ڈالنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی بالکل جانوروں کو بھوکا رکھنا ہے کہ جانور بس بھوک کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں اور بیمار پڑ جائیں۔ آپ نے یہ اچھے طریقے سے اپنا حساب کتاب ضرور کرنا ہے کہ میں ان جانوروں پہ خرچہ کتنا کر رہا ہوں اور یہ مجھے پرافٹ کتنا دے رہے، تو اس چیز کا آپ نے حساب لگانا ہے۔ بہت مہنگے چارے اور بہت مہنگے TMR وغیرہ
ان چیزوں سے ذرا آپ نے گریز کرنا ہے۔ بر وقت ڈیورمنگ کرنی ہے، بر وقت ویکسینیشن کرنی ہے اپنے جانوروں کی، اور ڈیلی بیس پہ آپ نے صفائی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے اپنے فارم کی، کیونکہ 50% جو بیماریاں فارم پہ جانوروں کو پڑتی ہیں وہ صفائی نہیں ہوتی، ناقص صفائی کی وجہ سے چیچڑ وغیرہ اور جوئیں وغیرہ اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ڈیلی صفائی کرنی ہے، ویکسینیشن، اس کے علاوہ ڈیورمنگ اور متوازن خوراک۔ نمبر 6 پہ دوستو، اس بزنس میں جو ایک پاکیزہ بزنس ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے ہمیشہ رزق حلال ہے جی، اور رزق حلال ہی کر کے اسے آپ نے کمانا ہے، بالکل سچی باتیں کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کسی جانور میں عیب ہو تو وہ فروخت کرتے وقت اگلے کو بے شک بتا دیں، وہ اس وقت تو آپ کو شاید 3-4 ہزار اس کی قیمت کم ملے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگی۔ موسمی اثرات سے آپ نے جانوروں کو بچا کے رکھنا ہے، گرمیوں سردیوں، تو اس حساب سے موسم کے لحاظ سے آپ نے اپنے جانوروں کے لیے خاص بندوبست کرنا ہے اپنے فارم پہ۔ گرمیوں میں ان کو ٹھنڈی چیزیں دینی ہیں، سردیوں میں گرم خوراک دینی ہے، اور خصوصاً موسمی اثرات سے آپ نے ہر طریقے سے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر جس دوستوں کے 100 جانور ہیں فارم پہ، تو وہ 2 جانور صدقہ و خیرات کے لیے ضرور رکھے۔ سال میں 1 مرتبہ وہ 2 جانور اگر صدقہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سال کی آنے والے کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ اس صدقہ کے صدقے وہ ٹال دے گا، اور غرباء میں وہ گوشت تقسیم کر دے، تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کی جانوروں کی تعداد انشاءاللہ دن بدن بڑھے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، مزید ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوں گا اچھی سے اچھی، تو ضرور یہ بزنس کیجئے، اس سائیڈ پہ آئیے، کیونکہ پاکستان ابھی تک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہوا گوشت میں۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنی دھرتی کا بھی خیال رکھیے، اس بزنس کو عام کیجئے تاکہ گوشت جو ہے ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور ہمارا پیارا ملک بھی ترقی کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔